ناظرین و سامعین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے بارے میں آج ذکر کریں گے۔ معجزہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ کمالات اور معجزات سے نوازا ہے، لیکن ان سب کمالات اور معجزات سے جو بڑا معجزہ اور کمال ہے وہ حضور کا معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے دو حصے ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ پہلا حصہ معراج شریف کا 15ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور وہ پہلا حصہ زمینی حصہ ہے اور دوسرا حصہ آسمانی حصہ ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے 27ویں پارے کے سورہ نجم میں بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے متعدد وجوہات لکھی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ کے کافر مشرکین مکہ سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کرنے لگے، اور اس مخالفت میں جو سب سے آگے تھے، پیش تھے، وہ حضور کے اپنے رشتہ دار تھے، جن میں ابو جہل سر فہرست ہے، ابو لہب ہے، اخنس بن شریک ہے، امیہ بن خلف ہے، عبداللہ بن جدعان ہے۔ یہ بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں اور کفار مکہ کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ حضور کی مخالفت کرنے لگ گئے کہ آپ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کردار کشی بھی کرنے لگ گئے، آپ کو ستانے بھی لگ گئے، اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو ستایا جانے لگا۔ آپ کے خلاف بہت زیادہ یہ لوگ سازشیں رچنے لگ گئے، کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اسی سازش کا ایک حصہ اعلان نبوت کے بعد یہ بھی ہے کہ انہوں نے سارے مکے والوں سے کہہ دیا کہ اب ہمارا محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، سوشل بائیکاٹ کر دو۔ شیب ابی طالب کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خانوادہ کو محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک یہ محاصرہ رہا، سوشل بائیکاٹ رہا۔ 3 سال کے بعد جب یہ محاصرہ اور سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ ان مکہ والوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو کیوں نہ طائف کی وادی میں جا کر ان کو دعوت دی جائے۔ تو آقا علیہ السلام طائف کی وادی میں تشریف لے گئے، ان کو جا کے دعوت دی، تو انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ ظلم اور ستم کیا کہ اوباش لڑکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگایا، اور ان بدبختوں نے، ان نوجوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، جن کی وجہ سے آپ کے مبارک نالین پاک، جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے۔ وہاں سے بھی جب آپ دل برداشتہ ہو کے، رنجیدہ ہو کے تکلیف میں واپس آئے، اب نہ مکہ والوں نے آپ کی بات کو سنا اور نہ طائف والوں نے سنا، تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ تھے، دل آپ کا بڑا افسردہ تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے۔ اور تیسری بات یہ پیش آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ ان کا وصال ہوا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی وفا شعار غم گسار بیوی ہیں، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو جس سال ان دو ہستیوں کا وصال ہوا، حضور نے اس سال کو عام الحزن، غم والا سال بھی قرار دیا ہے۔ اب یہ سارے واقعات مل گئے کہ مکہ والوں کی مخالفت، طائف والوں کی مخالفت، چچا جان کا وصال، زوجہ کا وصال، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے جبریل امین سے فرمایا کہ جاؤ جبریل، میرے نبی کو آسمانوں کے لیے بلا کے لاؤ، میں انہیں آسمانوں کی سیر کروا کے، اپنا دیدار کروا کے ان کے سارے غموں کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے میرے نبی، اگر دنیا والوں نے آپ کی قدر نہیں کی تو
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی مقام تھوڑا ہے یا آپ کی قدر و منزلت تھوڑی ہے، آپ بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے وہ براق لے لو جو 40,000 براق میں سے ایک ہے، اور وہ 40 سال، بعض نے 40,000 سال بھی لکھا ہے، لیکن 40 سال جو ہے وہ رو رہی تھی حضور کی سواری بننے کے لیے کہ مجھ پر اللہ کے آخری نبی سوار ہوں تو سعادت کی معراج ہو۔ تو جبریل امین نے اس براق کو لیا، اور یہ براق یہ دراز گوش سے تھوڑی بڑی ہے اور گھوڑے سے تھوڑا اس کا جسامت وہ کم ہے۔ یہ دراز گوش اور گھوڑے سے کم سواری کو براق کہا گیا ہے، اور براق برق سے نکلا ہے، یعنی برق بجلی کو کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ جہاں اس براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، بہت تیز سواری تھی۔ اب جبریل امین نے براق کو بھی لیا، اللہ پاک نے فرمایا ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی لیا گیا، اور 4 فرشتے جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل بھی ساتھ تشریف لے گئے، پورے پروٹوکول اور پورے انتظام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کے قدمین پاک کو چوم کر آپ کو جگایا، رب کا پیغام سنایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے غسل فرمایا، جبریل امین نے میرا شق صدر کیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور اسے حکمت اور دانائی کے ساتھ اور آب زمزم اور جنت کے پانیوں کے ساتھ دھویا گیا، اور دوبارہ میرا دل میرے سینے میں رکھا گیا۔ پھر مجھے براق پہ سوار کروایا گیا، میں براق پہ بیٹھا، اور جب میں براق پہ بیٹھنے لگا تو براق ناز میں آ گیا، براق اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا اور پھدکنے لگا۔ تو جبریل امین نے براق سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم پر کون سوار ہو رہا ہے؟ تم پر سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار محمد سوار ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں میرا صحن حرم سے یہ سفر شروع ہوا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آ کر یہاں بھی 2 نفل پڑھے، پھر حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ یہ سفر یوں جاری و ساری رہا یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصی یعنی فلسطین بیت المقدس میں تشریف لے آیا، یہاں پر آ کر سواری رکی، جبریل نے مجھے سواری سے اتروایا، براق کو باندھا، اور وہاں مسجد اقصی میں اللہ کے سارے نبی اور سارے رسول جمع تھے، میں بھی ان کے درمیان پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا فرما دیا، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائیں۔ یوں یہ اعزاز مجھے نصیب ہوا کہ میں نے اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں کو مسجد اقصی میں امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد اب حضور کا معراج آگے شروع ہوا، جو دوسرا حصہ ہے زمینی ختم ہوا، اب معراج آسمانی شروع ہوا، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے سورہ نجم میں بیان فرمایا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور یہ سورہ شروع ہوتی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج آسمانی شروع ہوا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی،
جبریل امین دوسرے آسمان پہ اجازت لے کر آسمانوں پہ جا رہے تھے، دروازے پہ دستک دیتے تھے، آگے سے آواز آتی تھی کون؟ فرماتے تھے میں جبریل۔ ساتھ پوچھا جاتا مم معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ فرماتے میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آنے کی دیر ہوتی، آسمان کا دروازہ کھل جاتا۔ تو حضور فرماتے ہیں دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ جناب یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضور کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے حضور نے فرمایا میری ملاقات ہوئی۔ وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا آ گیا، اور سدرۃ المنتہا فرشتوں کی جگہ ہے، اور فرشتوں کی بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ نے فرشتوں کی بھی امامت کروائی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امین فرمانے لگے کہ حضور اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، مجھے اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آگے پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے کا سفر رف پہ، بکہ نور پہ، اور اللہ کریم کی دی طاقتوں سے، شانوں سے سفر شروع فرمایا، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں حریم قدس میں تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے آپ کا استقبال فرمایا۔ اور یہ بات ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کف یا محمد، اے میرے محمد رک جائیے، آپ کا رب آپ کے استقبال میں ان ربک یصلی، آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہے۔ یوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ کریم نے اپنے سارے پردے ہٹا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اس وقت تو ہے اور میں ہوں، انتا و انا، باقی ہر شے نیچے رہ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنا مبارک دست مبارک جو اس کی شان کے لائق ہے وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، اور جب وہ حضور فرماتے ہیں اللہ کا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں آیا، اس دست مبارک کے آنے کی دیر تھی، میرے سینے کے اندر ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی۔ جب مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا اور زمینوں میں تھا سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد دیدار ہو گیا، اللہ پاک نے آپ کو تحفے اور تحائف عطا فرمائے، اور تحفے اور تحائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی وہ تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ساری عبادتیں قولی فعلی بدنی تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر تیرے رب کی سلامتی ہو۔ ساتھ ہی اس معراج کی رات میں حریم قدس میں ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ یا اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہ بھیج، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیک اور صالح بندے ہیں میرے امتی ہیں ان پر بھی اپنی سلامتی کو نازل فرما، یعنی تیری سلامتی مجھ پر بھی ہے، تیرے نیک اور صالح بندوں پر بھی ہے جو میرے امتی ہیں اور تیرے بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کروائی گئی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں جہاں زمینی معراج کا ذکر ہے وہاں یہ بات بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے اے محبوب جو آپ کو سیر کروائی ہے
اس کی ایک وجہ اور حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی جنت اور دوزخ دکھائیں۔ جنت کی بھی حضور نے سیر کی، اب دوزخ کی جو سیر کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان میں سے آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے، بڑے بڑے پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے کہ ان کے سر پھٹ جاتے، دوبارہ جڑ جاتے، پھر فرشتے ان کے سر کے اوپر پتھر مارتے، ان کے سر دوبارہ پھٹ جاتے، پھر دوبارہ جڑ جاتے، یہی سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر نماز تو پڑھتے تھے لیکن بھاری دل اور بھاری سر کے ساتھ، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ بندے جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کی اتنی سخت سزا ہے تو بے نمازی کی کتنی بڑی سزا ہوگی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتیں دیکھیں، ایسی عورتیں جن کو جہنم کی آگ میں ان کی چھاتیوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، چھاتیوں کے ساتھ پکڑ کے چھاتیوں کی وجہ سے انہیں لٹکایا گیا اور وہ جہنم کی آگ کے اندر جل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو فرمایا حضور یہ وہ عورتیں ہیں جو فاحشہ ہیں، زنا کرتی تھیں، اپنے خامند کو چھوڑ کر باہر لوگوں میں منہ مارتی تھی، بے حیائی کرتی تھی، اپنی امانت، اپنی عزت میں خیانت کرتی تھی، اپنی عزت کو داغدار کرتی تھی۔ یہ زانی عورتیں ہیں، فاحشہ عورتیں ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے، حضور فرماتے ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے پہاڑوں اور بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو تھے، سانپ اور بچھو ان کے پیٹوں کے اندر تھے جو انہیں ڈس رہے تھے، اور ان پر یہ عذاب اللہ کا نازل ہو رہا تھا، اور وہ چیخ رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر سود بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، تو ان پر یہ عذاب ہو رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ وہ خطیب ہیں جو لوگوں میں فتنے برپا کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اپنی تقریروں سے لوگوں میں لڑائیاں کرواتے تھے، لوگوں کے اندر فتنے کو جنم دیتے تھے، فتنے پیدا کرواتے تھے، لوگوں کے اندر اختلافات اور لڑائی جھگڑوں اور فساد کو پیدا کرتے تھے، اور جو بات یہ کرتے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، فتنہ پرور خطیب ہیں یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مشاہدات کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، اللہ کریم کا دیدار کیا، اور پھر حضور واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے ہیں تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی ویسے ہی گرم تھا، پانی کا نل بھی چل رہا تھا، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا گیا، جسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو معجزہ معراج کے صدقے سے اللہ اپنا کرم ہمیں نصیب فرمائے، اپنا فضل نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب کی نظر رحمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔